رات کو ایک بندہ آیا تھا، وہ آپ کے لیے 1000 روپیہ دے کر گیا۔ اب جیسے ہی میں نے وہ 1000 روپیہ دیکھا تو میری سوال جو ذہن میں چیز آئی وہ یہ نہیں تھی کہ واہ 1000 روپیہ آ گیا، میں 1100 آنا تھا 1000 کیوں آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ جیسا کہ آج کا ہمارا موضوع آپ نے تھمبنیل میں بھی دیکھا ہوگا اور ٹائٹل سے بھی سمجھ لیا ہوگا کہ آج ہم کس موضوع پر بات کرنے والے ہیں، اور یقیناً ہر بندے کا یہ بڑا ہی پسندیدہ موضوع ہے۔ تو یقیناً یہ کوئی مذاق نہیں ہے، میں جو باتیں انشاءاللہ آپ سے کروں گا یقیناً اس سے آپ کو لازمی فائدہ ہوگا، کیونکہ میں ہر چیز آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا جو میرے اپنے ذاتی ایکسپیرینس کے مطابق ہوگی۔ کوئی آپ کو کہانیاں نہیں سنائی جائیں گی، کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوگی۔ فرسٹ آف آل، ہم یہ پیسے کیسے بنائیں گے یا آپ یہ پیسے کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہ تجارت ہوگی، اس میں آپ انویسٹ کریں گے۔ اب جو انویسٹ آپ نے کرنا ہے وہ آپ کا مال ہوگا، یقینی طور پہ پیسے آپ نے انویسٹ کرنے ہیں۔ اب جس کے ساتھ آپ تجارت کر رہے ہیں میں بتاؤں گا وہ کون ہے، اور اس تجارت میں خسارہ 0.000% ہے، خسارہ ہے ہی نہیں، جو سب سے مزے کی بات ہے کہ آپ اس میں انویسٹ کریں گے اور آپ کو یہ بالکل بھی خدشہ نہیں ہوگا کہ میں جتنے پیسے لگانے لگا ہوں یہ میرے ضائع جائیں گے۔ میں نے یہ چیز کہاں سے سیکھی اور میں نے اپنی لائف میں اس کو کیسے اپلائی کیا؟ تو شروعات ہوتی ہے آج سے تقریباً 10 سال پہلے۔ میں مدرسے میں طالب علم تھا، حفظ کر رہا تھا، تو وہاں پر میں نے ایک بندے سے سنا، اس نے کہا جی حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب تم پر فقر آ جائے، غربت آ جائے، فقیری، غریبی، تنگی، تنگ دستی محسوس کرو تو اللہ تعالیٰ سے تجارت کیا کرو۔ تو ہم تجارت کریں گے اللہ تعالیٰ سے۔ اب صحابہ نے عرض کی کہ یا شیر خدا، ہم تجارت کرتے ہیں اس بندہ کے ساتھ یا اس کے ساتھ جو ہمیں سامنے نظر آتا ہو، جو سامنے موجود ہو، اللہ تعالیٰ سے ہم تجارت کیسے کریں گے؟ وہ تو ہمارے سامنے موجود ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے تجارت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، تو جتنا تم خرچ کرو گے وہ تمہیں اس کا بدل عطا فرمائے گا اور کئی گنا بڑھا کر دے گا۔ اکثر احادیث میں موجود ہے کہ آپ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں وہ 10 گنا دنیا میں اور 70 گنا اس کا اجر آخرت میں ملتا ہے۔ اس کے ساتھ میں نے ایک سٹوری پڑھی حضرت رابعہ بصری کی، اس کو شارٹ کر دیتا ہوں کہ آپ کے گھر مہمان آئے، ایک روٹی تھی گھر پر، آپ نے وہ صدقہ کر دی، اور کچھ دیر کے بعد آپ کو کھانا وصول ہوا کسی بادشاہ کی طرف سے۔ جب آپ نے دیکھا تو اس میں 5 سے 7 روٹیاں تھیں، آپ نے واپس بھجوا دیا۔ پھر ایک دفعہ اور دستک ہوئی، پھر کھانا آیا، اس میں دیکھا 8 سے 10 روٹیاں تھیں، آپ نے پھر واپس بھجوا دیا۔ تیسری دفعہ جب کھانا آیا دوبارہ تو اس کے اندر 11 روٹیاں تھیں اور بعد ساتھ میں سالن اور کافی چیزیں موجود تھیں، تو آپ نے وہ کھانا رکھ لیا۔ تو جو آپ کی خادمہ تھی اس کو یوں لگا کہ آپ نے لالچ کیا ہے، آپ نے پہلے کھانا یوں نہیں رکھا کہ اس میں کم ہے، میں تو زیادہ آئے گا تو لوں گی۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا تھا؟ تو آپ نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرے رستے میں دو تو میں تمہیں 10 گنا بڑھا کر دوں گا، لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ وہ تمہیں 10 گنا نہیں بلکہ جو تم نے ایک اس کی راہ میں دیا ہوتا ہے وہ 11واں بھی لوٹا دیتا ہے۔ تو میں نے یہ 2 چیزیں اپنے پلے باندھ لی، اور اس میں آپ کے کرنے والا کام کیا ہے کہ آپ نے بھی جو اپنا یقین ہے صرف اس کو پختہ رکھنا ہے۔ فرسٹ ہے آپ کی انویسٹمنٹ، سیکنڈ ہے آپ کا بلیف۔ آپ کا بلیف اتنا سٹرونگ ہونا چاہیے کہ آپ کو کوئی چیز ڈگمگا نہ سکے۔ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، کہ میرا بندہ جس طرح کا مجھ سے گمان کرتا ہے وہ مجھے ویسا ہی پاتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ پہلے ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا ہے، امید نہیں یقین، اس کو پلے باندھ لیجیے۔ اب میں نے کیا کیا کہ جب میں نے یہ دونوں چیزیں پڑھ لی اس کے بعد میرے پاس 100 روپیہ تھا۔ میں لاہور شہر سے باہر رہتا تھا لیکن پڑھائی لاہور شہر میں تھی۔ اب جانے کے لیے مجھے کرایہ کم از کم میرا اور میرے چھوٹے بھائی کا وہ ہمیں 200 روپیہ چاہیے ہوتا تھا۔ اب میرے پاس 100 روپیہ ہی تھا، یقیناً مجھے صبح کسی سے کرایہ اور پیسے مانگ کر ہی جانا تھا واپس۔ جمعرات کی رات کو میں اپنے استاد جی کے ساتھ چلا گیا، تو میرے ذہن میں وہ ساری باتیں بڑی تیزی سے گردش کر رہی تھی۔ میں نے وہ 100 روپیہ صدقہ کر دیا، لیکن میرا یقین اتنا کامل تھا کہ میں نے اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کیا کہ اے میرے مالک، میں تیری راہ میں 100 روپیہ دے رہا ہوں لیکن مجھے اس کا بدل 1100 روپیہ چاہیے۔ یہ میرا یقین تھا۔ یقیناً آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، کچھ بچگانہ ذہن بھی تھا لیکن یقین پختہ تھا۔ آج بھی الحمدللہ یہ یقین بالکل پختہ ہے۔ اب جب 2 دن گزرے
سیٹرڈے کی مارننگ ہم سبق پڑھ کے چھٹی کرتے تھے اور میں اپنے گھر واپس جاتا تھا. تو اب میرے ذہن میں وہ گھوم رہا ہے کہ یار پیسے نہیں آئے, پیسے نہیں آئے, پیسے نہیں آئے. جب میں چھٹی ہو گئی, میں نے استاد جی سے اجازت لی کہ مجھے اجازت دیجیے, میں نے گھر جانا ہے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے تیاری کرو. میں نے تیاری کی, بیگ چیک باندھا, تو آپ نے بلایا, کہتے یار وہ مجھے یاد نہیں رہا, رات کو ایک بندہ آیا تھا, وہ آپ کے لیے 1000 روپیہ دے کر گیا. اب جیسے ہی میں نے وہ 1000 روپیہ دیکھا تو میری سوال جو ذہن میں چیز آئی وہ یہ نہیں تھی کہ واہ 1000 روپیہ آ گیا. میں 1100 آنا تھا, 1000 کیوں آیا؟ میرا یقین تھا اللہ تعالیٰ پہ کہ اللہ تعالیٰ نے 1100 روپیہ دینا ہے, 1000 روپیہ میری بھی سوئی نہیں تھی وہ جا کے پوری ہوتی. اب اس کے ساتھ ہی استاد جی نے فرمایا کہ آج تو اپنے گھر جانا ہے نا, تو یہ لیں 300 روپیہ پھر انہوں نے جیب سے نکالا اور مجھے دیا کہ یہ لیں شاہ صاحب, یہ آپ کا کرایہ ہے. تو اس طرح 1300 روپیہ مجھے موصول ہوا. اور آج بھی میرا یہی طریقہ کار ہے, میری یہی روٹین ہے کہ جب کبھی مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں, اور میں جتنا کرتا ہوں انڈاؤٹیبلی مجھے اس کا 11 گنا تو اس کا لازمی مل جاتا ہے جتنا میں نے انویسٹ کیا ہوتا ہے, اور یقین اس سے زیادہ بھی ملتا ہے. اگر آپ بھی پیسے بنانا چاہتے ہیں اسی طرح سے انسٹنٹلی, تو یہ ایک بڑی مزے کی چیز ہے, بڑا مزے کا ایک سودا بھی ہے, تجارت بھی ہے, ٹریڈنگ بھی ہے. آپ اس کو کر کے دیکھیے, کیونکہ آپ تجارت اس کے ساتھ کر رہے ہیں کہ جس نے آپ کو کسی بھی صورت میں مایوس نہیں کرنا, وہ یقیناً آپ کو آپ کا صلہ دے گا. تو میں چاہوں گا کہ تمام احباب یہ کام لازمی کریں, اور اس کے بعد جس کو رزلٹ موصول ہو وہ کمنٹ میں آ کر لازمی اس بات کا جواب دے کیا اس کو اس تجارت میں خسارہ ہوا یا منافع ہوا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.